رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف۔ انمار الحزیہ نامی عورت کو اپنے گھریلو کام کاج کے لیے کسی کم سن غلام کی ضرورت محسوس ہوئی، لہٰذا وہ کسی غلام کی تلاش میں ایک روز مکہ میں اس بازار کی جانب روانہ ہوئی جہاں غلاموں کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی اور جسے اس زمانے میں سوق الحناسین کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ وہاں پہنچنے کے بعد اسے متعدد کم سن غلام نظر آئے جو برائے فروخت اس بازار میں موجود تھے۔ سب پر سرسری نگاہ ڈالی، آخر ایک کم سن غلام پر اس کی نگاہ ٹک گئی جس کے سراپا میں اسے خاندانی شرافت و نجابت کے آثار نمایاں نظر آ رہے تھے۔ چنانچہ اس نے قیمت ادا کی اور اسے خرید لیا اور پھر اسے ہمراہ لیے ہوئے اپنے گھر کی جانب چلتی بنی۔ راستے میں اس نے پلٹ کر اس کم سن غلام کی جانب دیکھا اور پھر اس سے پوچھا، اے لڑکے، تمہارا نام کیا ہے؟ لڑکے نے جواب دیا، خباب۔ انمار نے پھر پوچھا، تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ لڑکے نے کہا، الارت۔ پھر وہ بولی، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ لڑکا بولا، نجد کا رہنے والا ہوں۔ تب وہ بولی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم خالص عربی ہو؟ لڑکے نے کہا، جی، بلکہ مزید یہ کہ میں تو قبیلہ بنو تمیم سے ہوں۔ تب عورت نے حیرت سے اس کی جانب پلٹ کر دیکھا اور بولی، قبیلہ بنو تمیم سے؟ تو پھر تم غلاموں کی خرید و فروخت کے اس بازار میں کیسے پہنچ گئے؟ لڑکے نے جواب دیا، ایک رات دشمن قبیلے نے ہم پر اچانک حملہ کر دیا، ہمیں شکست ہو گئی۔ تب وہ دشمن بڑی تعداد میں ہمارے جانور اور مویشی وغیرہ ہنکا لے گئے، بہت سی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا۔ اسی مال غنیمت میں دیگر بچوں کے ہمراہ میں بھی شامل تھا۔ اس کے بعد مجھے فروخت کر دیا گیا اور پھر یکے بعد دیگرے مسلسل مختلف لوگوں کے ہاتھ بکتا بکاتا آخر یہاں تک پہنچ گیا اور آج مکہ کے اس بازار سے آپ نے مجھے خرید لیا ہے۔ یہ نوعمر غلام اپنی مالکہ انمار کے گھر میں خدمت انجام دیتا رہا۔ چند روز جب اسی طرح گزر گئے تو اس عورت نے اپنے اس غلام کے بارے میں محسوس کیا کہ یہ تو کافی سمجھدار معلوم ہوتا ہے، فہم و فراست، عقل مندی اور ذہانت کے آثار اس میں بہت نمایاں نظر آتے ہیں۔ تب انمار نے فیصلہ کیا کہ اس قابل اور سمجھدار غلام سے محض گھریلو کام کاج لینے کی بجائے اسے کسی ایسے اچھے کام میں لگانا چاہیے جو میرے لیے مالی فائدے کا ذریعہ بن سکے۔ چنانچہ انمار نے اپنے اس نوعمر غلام خباب کو مکہ شہر کے ایک مشہور لوہار کے حوالے کیا جو اپنی بھٹی پر لوہے سے تلواریں تیار کیا کرتا تھا۔ اس معاشرے میں تلوار کی بہت بڑی اہمیت اور بہت زیادہ مانگ تھی، لہٰذا اس شخص کا یہ کاروبار خوب عروج پر تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انمار نے اپنے اس نوعمر غلام کو اس لوہار کے حوالے کر دیا تاکہ یہ اس کا ہاتھ بھی بٹائے اور وہاں رہتے ہوئے یہ کام بھی سیکھ لے اور پھر اس لوہار کی طرح انمار بھی ایسا ہی منافع بخش کاروبار کر سکے۔ چنانچہ اس لوہار کے پاس رہتے ہوئے خباب نے بہت جلد تلوار سازی کے اس کام میں خوب مہارت حاصل کر لی۔ تب انمار نے کرائے پر ایک دکان حاصل کی، تلوار سازی نیز تلواروں کی خرید و فروخت سے متعلق ضروری ساز و سامان کا انتظام کیا اور یہ دکان اپنے اس نوعمر غلام خباب کے حوالے کر دی۔ خباب نے جب اس دکان میں کام کا آغاز کیا تو دیکھتے ہی دیکھتے تمام شہر مکہ میں اس کی شہرت ہو گئی اور اس کا کاروبار خوب ترقی کرنے لگا، جس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ خباب میں وہ تمام خوبیاں موجود تھیں جو ترقی کے لیے ضروری ہوتی ہیں، یعنی خوب محنت اور دل لگا کر کام کرنا، اپنے کام میں خوب مہارت پیدا کرنا وغیرہ۔ مزید یہ کہ امانت و دیانت اور ہمیشہ راست بازی، اور پھر یہ کہ اس نوعمری کے باوجود اس کے مزاج میں پختگی اور متانت تھی، وہ ہمیشہ سنجیدہ اور باوقار نظر آیا کرتا تھا۔ نوعمری کے باوجود اس میں عمر رسیدہ اور تجربہ کار دانشوروں کی خوبیاں تھیں، یعنی ہمت نوجوانوں جیسی، جبکہ فہم و فراست اور حکمت و دانش عمر رسیدہ اور جہاں دیدہ لوگوں جیسی۔ خباب کو دن بھر کی محنت و مشقت کے بعد جب فرصت کے چند لمحات میسر آتے اور لمحے بھر کے لیے خلوت نصیب ہوتی تو اس سوچ میں کھو جاتا کہ آخر اس معاشرے کا انجام کیا ہوگا کہ جس میں ہر کوئی سر سے پاؤں تک ہر قسم کی برائیوں میں غرق ہے۔ یہ معاشرہ جس طرح جہالت اور گمراہی کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے، کیا یہاں کبھی کوئی امید کی کرن بھی طلوع ہوگی یا نہیں؟ انہی سوچوں میں غرق نوجوان خباب کے دل میں بے اختیار یہ حسرت پیدا ہوتی کہ کاش مجھے اتنی زندگی نصیب ہو جائے کہ میں اپنی آنکھوں سے ان اندھیروں کی جگہ روشنی کو طلوع ہوتا دیکھ سکوں۔ نوعمر خباب کی یہ بڑی خوش نصیبی تھی کہ اسے اس مقصد کے لیے زیادہ عرصہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ ایک روز اسے خبر ملی کہ خاندان بنو ہاشم کا وہ چشم و چراغ جس کی شرافت اور امانت و دیانت کے 400 چرچے ہیں،
اور جس کا نام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کی مبارک زبان سے آج کل ایسے کلمات نکل رہے ہیں کہ گویا ظلمتوں کے درمیان روشنی کی کرنیں پھوٹ رہی ہوں۔ اور تب اس نوعمر خباب کو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی تمنا بے چین کرنے لگی۔ آخر ایک روز اسی تمنا کے ہاتھوں مجبور ہو کر ملاقات کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ نہایت بےتابی کے ساتھ خدمت اقدس میں حاضری دی۔ پہلی ملاقات میں ہی دل نے گواہی دی کہ محمد بن عبداللہ تو واقعی اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ چنانچہ نہایت توجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گفتگو سنی۔ تب خباب کو یوں محسوس ہونے لگا گویا دل کی دنیا میں کوئی گلشن کھل اٹھا ہو، اور پھر نہایت بے صبری کے ساتھ عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ کے دستے مبارک پر بیعت کر سکوں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست مبارک بڑھایا، جس پر فوراً ہی خباب نے کلمہ حق اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ اور یوں یہ نوجوان خباب اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے۔ تو میرے معزز سامعین، مجھے امید ہے کہ آج آپ کو میری یہ ویڈیو بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی لگی ہوگی، اور اگر آپ ایسے بہت سے اسلامی واقعات سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔